حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آغاز کلام میں تمام تعریف و توصیف اور تمام حمد و ستائش اس پروردگار عالم کے لیے ہے کہ جو مسبب الاسباب ہے. وہ پروردگار کہ جب اپنے بندے کو کسی مشکلات میں دیکھتا ہے کہ جب بندہ کسی بڑی مشکل میں پھنس جاتا ہے تو وہ ایسے اسباب فراہم کر دیتا ہے کہ جہاں تک انسان کی سوچ نہیں جا سکتی ہے. وہ پروردگار عالم کہ جس نے ہم انسانوں کو اتنی برتری دی کہ جس کا اعلان خود پروردگار عالم نے سورہ اسراء آیت نمبر 70 میں کیا کہ جو آیت میرے مجلس کا موضوع ہے، میرے مجلس کی ابتدا ہے کہ جس کی تلاوت کا شرف مجھے حاصل ہو رہا ہے، اس آیت میں خداوند عالم یہ واضح طور پر اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے انسانوں کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فوقیت دی، فضیلت دی اور برتری دی. اس سے پہلے والی مجلس میں ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا اور اس بات کو سمجھا تھا کہ آخر انسان اشرف کس اعتبار سے ہے، کیونکہ اگر ہم فقط ظاہراً دیکھیں تو حیوان بھی ہمیں پھر اشرفیت کے دائرے میں ہی دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ انسان بھی چلتا ہے، حیوان بھی چلتا ہے، انسان بھی کھاتا ہے، حیوان بھی کھاتا ہے، انسان بھی سوتا ہے، حیوان بھی سوتا ہے، انسان کے اندر بھی خواہشات ہیں، حیوان کے اندر بھی خواہشات ہیں، انسان بھی بہت سی چیزوں کو جانتا ہے، حیوان بھی بہت سی چیزوں کو جانتا ہے، انسان بھی عمل کرتا ہے اور حیوان بھی عمل کرتا ہے. لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جس خاص جوہر کو انسان کے اندر ڈالا وہ حیوان کے اندر نہیں ہے. یعنی انسان کا علم محدود نہیں ہے جبکہ حیوان کا علم محدود ہے. انسان کا عمل ایک ایسا عمل ہے کہ جو اگر اپنی طبیعت سے ہٹ کر وہ عمل انجام دے، سوچ سمجھ کر انجام دے تو پھر وہ کمالات کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے، وگرنہ اگر اپنا من پسندیدہ عمل انجام دینے لگ جائے تو پھر وہ حیوانات کے زمرے میں آ جاتا ہے. بس پروردگار عالم نے اس خاص اور اسپیشل جوہر کے ساتھ انسان کو خلق کیا کہ اس خاص جوہر نے کہ جس کے ذریعے انسان صحیح اور غلط میں فرق معلوم کر سکتا ہے، اس کی وجہ سے انسان نے حیوانات پر برتری حاصل کر لی. اب جب کہ پروردگار عالم نے اس دنیا میں انسان کو بھیج تو دیا، اس کے اندر اس خاص جوہر کو بھی ڈال دیا، مگر انسان کو اب ہدایت کی ضرورت ہے. اب انسان کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر اسے علم حاصل کرنا ہے یا عمل انجام دینا ہے تو اسے کیسا علم حاصل کرنا ہے، کس طرح عمل انجام دینا ہے، تو اس کو بتانے والا بھی کوئی موجود ہونا چاہیے. کوئی ایسی شخصیت ہو کہ جس کو انسان اپنا رول ماڈل بنا سکے، اپنا نمونہ عمل بنا سکے. تو بس پروردگار عالم نے انسان کے اس مسئلے کا بھی حل کیا اور اس اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کا انتخاب کیا کہ جنہوں نے انسانوں کو فقط راہ راست پر چلنے کے پیغامات دیے، ہر اس پیغام کو پہنچایا انسانوں تک کہ جس کے ذریعے انسان رشد و کمال حاصل کر سکتا ہے. عزیزان محترم، یہ ماہ محرم میں
جو مجلسیں برپا ہوتی ہیں کربلا کے نام پر، اگر ہم کربلا میں بھی اس چیز کو جا کر تلاش کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کربلا بھی اپنے اندر ان تمام پیغامات کو رکھتی ہے کہ جن پیغامات کو اگر ہم اور آپ اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر لیں تو ہم ویسے ہی بن جائیں گے جیسا اللہ چاہتا ہے۔ اس جوہر کی وجہ سے کہ جو جوہر اللہ نے ہم انسانوں کے اندر ڈالا ہے، اگر اس جوہر کو مد نظر رکھتے ہوئے کربلا سے ہم ان چیزوں کو لینا شروع کر دیں کہ جس سے ہمارے اندر چینجنگ آ سکتی ہے، اور کربلا کا جو مقصد تھا تو واقعاً پھر ہم انسانیت کے اس معیار تک پہنچ سکتے ہیں کہ جہاں تک اللہ ہمیں پہنچانا چاہتا ہے، یعنی معراج انسانیت تک ہم پہنچ سکتے ہیں، اس بلندی اور اس مقام کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کربلا میں دیکھیں تو کربلا میں آپ کو بے شمار درس ملیں گے۔ اگر آپ کو عبد حقیقی کو دیکھنا ہے تو کربلا میں دیکھیے۔ مصائب و عالم میں گرفتار ہو کر خدا کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے، کربلا میں دیکھیے۔ تیروں میں نماز کیسے ادا کی جاتی ہے، کربلا میں دیکھیے۔ زیر خنجر سجدے کیسے کیے جاتے ہیں، کربلا ہمیں بتاتی ہے۔ ایک بیٹا اپنے باپ کا کس طرح احترام کرتا ہے، یہ ہمیں کربلا بتاتی ہے۔ جسٹس کیا ہوتا ہے، یہ ہمیں کربلا بتاتی ہے۔ یہ درس ہمیں کربلا سے ملتا ہے۔ ہم اپنے وقت کے امام کی اور اپنے خدا کی اطاعت کیسے کرتے ہیں، کیسے کرنی چاہیے، یہ ہمیں کربلا درس دیتی ہے۔ مساوات کیا ہے، یہ ہمیں کربلا بتاتی ہے۔ جسٹس کیا ہے، یہ بھی ہمیں کربلا بتاتی ہے۔ کائنڈنس کیا ہے، یہ ہمیں کربلا بتاتی ہے۔ کسی کو معاف کر دینا اور کس طرح سے معاف کر دینا، یہ ہمیں کون بتاتا ہے، یہ ہمیں کربلا بتاتی ہے۔ اور جب ان کربلا کے چھوٹے چھوٹے پیغامات کو سمیٹ کر ایک جگہ پر اکٹھا کر لیا جاتا ہے تو یہ مقام معراج انسانیت کہلاتا ہے، کیونکہ معراج انسانیت کے یہ وہ چھوٹے چھوٹے جز ہیں کہ جب یہ جڑ جاتے ہیں آپس میں تو معراج انسانیت کہلاتے ہیں۔ اور اگر لفظوں کو سمیٹ کر کربلا سے فقط ایک درس لیا جائے تو وہ یہ ہے کہ کربلا ہمیں پیغام انسانیت دیتی ہے، لیکن اس انسانیت کے دائرے میں ہمیں کس طرح رہنا ہے اس کی ہمیں خود کوشش کرنی ہے، اس کے درس ہمیں خود لینے ہیں، اپنا رول ماڈل ہمیں خود انتخاب کرنا ہے۔ اب چاہے ہم کسی ایسے شخص کو رول ماڈل بنا لیں جو ہمیں راہ راست سے ہٹا کر باطل کی راہ پر کھڑا کر دے، یا ہم کسی ایسی شخصیت کو رول ماڈل بنا لیں کہ جس کو رول ماڈل بنانے کے لیے خود اللہ نے کہا ہو، کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے بہترین اسوے رکھیں، بہترین نمونہ عمل رکھیں۔ اب یہ ہمارے اور آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح کس اسوے کو چنتے ہیں اور اس کی کس طرح سے اطاعت کرتے ہیں۔ کربلا معلیٰ کی جو سید الشہداء کے نام سے آباد ہے، اگر ہمیں کربلا سمجھنی ہے تو کربلا سمجھنے سے پہلے ہمیں ذات حسین کو سمجھنا ہوگا، اور اگر ہمیں ذات حسین کو سمجھنا ہے تو ذات حسین کو سمجھنے کے لیے ہمیں ذات علی کو سمجھنا ہوگا، اور اگر ذات علی کو سمجھنا ہے تو اس سے پہلے ہمیں اس ذات کو سمجھنا ہوگا کہ جن کی آغوش میں یہ شخصیتیں پروان چڑھی ہیں، یعنی رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انسانیت کے اعلیٰ معیار کیا ہوتے ہیں یہ ہمیں کون بتائے گا؟ ظاہر ہے ہمارے سامنے 14 نمونے موجود ہیں، اور ان 14 نمونے میں سب سے برتر اگر کوئی ہے تو وہ ظاہر ہے ہمارے رسول کی ذات ہے، رحمت للعالمین کی ذات ہے۔ اب آئیں رسول اللہ کی زندگی کا ایک مختصر سا مشاہدہ کرتے ہیں۔ رسول کی زندگی اگر ہم ابتدا سے دیکھیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ رسول 40 سال تک خاموش ہیں، کسی طرح کا کوئی دعویٰ نہیں، کوئی اعلان نہیں، کوئی جنگ نہیں، کچھ بھی نہیں، خاموش ہیں۔ حتیٰ کہ آپ نے اپنے کردار کو اتنا رشد دیا کہ دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کہنے پر مجبور ہو گئے۔ اب جب 40 سال کی عمر میں آپ رسالت کے درجے پر فائز ہوئے
تو اب جو آپ نے دعویٰ کیا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ دعویٰ زندگی کے کسی گوشے میں تبدیل ہو گیا ہو، نہیں، بلکہ جو دعویٰ رسالت پر مبعوث ہونے کے پہلے دن تھا وہی دعویٰ آخری وقت تک آپ کا رہا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب آپ رسالت پر مبعوث ہوئے ہیں تو آپ کو کتنی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آپ کے راہ میں کانٹے بچھا دیے جاتے تھے، آپ کے اوپر غلاظتیں پھینکی جاتی تھیں، بڑے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں پتھر دے دیا کرتے تھے، اور جب رسول گھر سے نکلتے تو بچے آپ کے پیچھے دوڑتے اور آپ کو پتھر مارا کرتے تھے، کوئی آپ کے سر پر خاک پھینکتا، کوئی کوڑا پھینکتا۔ غرض یہ کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رسول نے بڑی مشقتوں کا سامنا کیا ہے، لیکن ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ رسول کا ہاتھ کبھی تلوار کی طرف گیا ہو اور کبھی آپ جنگ پر آمادہ ہوئے ہوں۔ کبھی تو ایسا ہوتا کہ رسول کو غصہ آ جاتا، آپ جنگ کے میدان میں کھڑے ہو جاتے، مگر نہیں، اور یہ سلسلہ 1 یا 2 سال تک نہیں چلا بلکہ 13 سال تک مسلسل رسول اللہ نے اس چیز کو برداشت کیا۔ کیوں؟ خدا کی رضا میں، خدا کی اطاعت میں، کیونکہ اس وقت کا تقاضا یہی تھا۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے ہی بیان کیا کہ انسان کا عمل ہی انسان کو انسانیت کے درجے پر فائز کرتا ہے، اور انسان کا وہ عمل یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے مزاج کے مطابق عمل انجام نہ دے بلکہ انسان سوچ سمجھ کر عمل انجام دے، وقت کے تقاضے کے مطابق عمل انجام دے، اس کے عمل میں اس کا انٹینشن خدا کی ذات ہونا چاہیے، وہ جوش اور ولولے میں نہ آ جائے، کیونکہ اگر جوش اور ولولہ ہی انسان کا اصلی عمل ہوتا تو 13 سال کی اس لمبی مدت میں رسول اللہ کیوں اتنی مشقتیں برداشت کرتے؟ آپ تلوار نکال لیتے، آپ کے ساتھ آپ کو سہارا دینے والا علی جیسا جانشین اور بھائی موجود تھا، مگر نہیں، آپ خاموش رہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک ایسا وقت آیا کہ جب مشرکین مکہ نے آپ کے قتل کی پلاننگ کری، اس وقت آپ نے اپنے جان کی حفاظت کے لیے مکے کو ترک کر دیا، یعنی 40 سال کی ابتدا میں آپ خاموش رہے، جب آپ نے اعلان رسالت کیا تو 13 سال تک آپ مسلسل ان تمام مصائب کو برداشت کرتے رہے، اور جب آپ کی جان لینے کی پلاننگ ہوئی تو اللہ کے حکم سے آپ نے مکے کو چھوڑا۔ اب جب مکے کو چھوڑ کر ہجرت کی اور آپ مدینے میں آئے ہیں تو مدینے میں آ کر بھی آپ نے تلوار نہیں اٹھائی ہے، آپ یہاں بھی صبر و شکر کے ساتھ رہ رہے تھے، لیکن اس کے بعد جب دشمنوں کی طرف سے چیزیں حد سے زیادہ بڑھ گئیں تو وہ رسول جو اتنے سالوں تک خاموش رہا اب وہ فوجوں کی قیادت کرتا ہوا نظر آیا۔ اب اس کی ذات ان تمام جنگوں میں دکھائی دی جن جنگوں کے بارے میں آج ہم اور آپ پڑھتے ہیں۔ پھر وہ رسول بدر کے مارکے میں بھی نظر آیا، پھر وہ خیبر و خندق میں بھی نظر آیا، وہ پھر حنین میں بھی ہمیں نظر آیا۔ کیوں؟ کیونکہ پھر تقاضا یہ تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ابھی خاموشی کے بعد، جان کی حفاظت کے بعد، ہجرت کے بعد، اب جب رسول اللہ نے تلوار اٹھائی تو اب تلوار اٹھانے کے بعد بھی پھر ایک ایسی منزل آ گئی کہ جہاں پر آپ کو صلح کرنی پڑی، صلح حدیبیہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس صلح میں کیا ہوا ہے، لیکن اس وقت رسول نے صلح کی۔ ابھی تک جس ہاتھ میں تلوار تھی اب اس ہاتھ نے امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں قلم کو دے دیا اور صلح کی شرائط لکھی جانے لگی۔ تو اب ہم رسول اللہ کی ذات کو کیا کہیں گے یہاں پر کہ رسول اللہ عافیت پسند تھے یا جنگ پسند تھے؟ کیونکہ رسول اللہ کی زندگی میں یہ جو تقسیمات ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، کبھی آپ صبر و شکر کر رہے ہیں، کبھی آپ اپنے جان کی حفاظت کر رہے ہیں، کبھی آپ جنگ کے میدان میں نظر آ رہے ہیں اور کبھی آپ صلح کر رہے ہیں۔ تو یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ کوئی ماجرا نہیں ہے، بلکہ یہ اس حقیقی عبد، حقیقی انسان کی پہچان ہے کہ وہ انسان جو حقیقی ہے، کہ جس کے اندر واقعاً خدا نے اس جوہر کو ڈالا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے انسان کو اشرف بنایا۔ تو جب انسان اپنی اشرفیت کو سمجھ کر خدا کی اطاعت کرنے لگ جاتا ہے تو پھر انڈیویجولی وہ کوئی عمل انجام نہیں دیتا، بلکہ ہر عمل میں خدا شامل ہوتا ہے۔ اگر وہ خاموش ہے تو خدا کی وجہ سے، اگر وہ
اگر وہ بول رہا ہے تو خدا کی وجہ سے، اگر وہ جنگ کے میدان میں نظر آ رہا ہے تو اس میں خدا کی مرضی ہے، اور اگر وہ صلح کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو اس میں بھی خدا کی مرضی ہے۔ عزیزان محترم، اب آپ سوچیں، ایسی آغوش کا پالا وہ شخص کہ جس کو رسول نے رحمت للعالمین نے پروان چڑھایا ہو، جب وہ کربلا کے میدان میں آیا تو اس نے بھی زمانے کے مطابق عمل انجام دیا، کیونکہ ایک وہ زمانہ کہ جب اس کے بھائی کے زمانے میں صلح بہتر تھی تو اس وقت امام نے اپنے بھائی کے ساتھ صلح میں شریک ہوئے، لیکن جب زمانے کے حالات بدلے اور وقت کا تقاضا یہ ہوا کہ اب قیام کرنا ہے، اب جنگ کرنے سے بات بنے گی، اس وقت امام حسین نے جنگ کی۔ آپ کو جہاں پر لگا کہ یہاں پر دشمن کو معاف کرنا ہے وہاں پر معاف کیا، اور جہاں پر لگا نہیں یہاں دشمن کو معاف نہیں کرنا تو پھر ان کو واصل جہنم بھی کیا۔ یہ درس امام حسین کو کس سے ملا ہے؟ اپنے نانا سے ملا ہے، اور یہ نانا اتنی محبت کرنے والا نانا تھا کہ جو اگر خطبہ دے رہا ہے اور اگر درمیان میں امام حسین علیہ السلام آ جائیں تو اپنے خطبے کو روک کر امام حسین کو اٹھا لے اور آ کر یہ کہنے لگ جائے کہ اے لوگوں پہچان لو یہ میرا حسین ہے۔ جس طرح سے رسول کی ذات میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، بالکل اسی طرح سے ہم نے امام حسین علیہ السلام کی بھی سیرت میں دیکھا کہ ایک وہ شخص کہ جو امام کو گھیر کر کربلا لے کر آیا، اور جب وہ شرمندہ ہوا کہ شب عاشورہ امام حسین کے خیموں میں بچوں کی آوازیں العطش کی آ رہی ہیں، صدائیں بلند ہیں، اور دشمن کی جانب ان خیموں میں سے ایک خیمہ ایسا ہے کہ جس میں ایک شخص ہے جو بڑی بے چینی کے ساتھ ٹہل رہا ہے، کبھی خیمے کے در پر آتا ہے اور کبھی اندر چلا جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ حر ہیں جو امام حسین کو کربلا لے کر آئے۔ جناب حر کے بیٹے نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے پوچھا بابا آپ کی یہ کیسی حالت ہے؟ تو جناب حر نے فرمایا کہ بیٹا تمہیں یہ العطش کی صدائیں آ رہی ہیں، جانتے ہو یہ کس کے بچے ہیں؟ یہ حسین کے بچے ہیں، اور جانتے ہو کہ حسین کس کا فرزند ہے؟ فاطمہ زہرا کا فرزند ہے، علی و مرتضیٰ کا فرزند ہے۔ اور اے میرے بیٹے کیا تم جانتے ہو کہ انہیں کربلا میں گھیر کر کون لایا؟ ان حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ میں، اور آج میں خود کو جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہوں۔ اس کے بعد جناب حر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور امام حسین کی طرف بڑھ چلے، یعنی اس رات جناب حر کو یہ معرفت حاصل ہوئی کہ باطل کی راہ کو چھوڑ کر وہ حر حق کی راہ پر آ گیا۔ اور جب امام حسین علیہ السلام نے جناب حر کو آتا دیکھا تو عزیزان محترم تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام علی اکبر کو صدا دینے لگے، ابو الفضل العباس کو صدا دینے لگے، اکبر آؤ، عباس آؤ، میرا مہمان آ رہا ہے۔ اگر ہم کسی کی وجہ سے اتنی مشکل میں گرفتار ہو جائیں کہ ہمارے بچے پیاس سے جا بلب ہیں، ہم دشمنوں کے نرغے میں گھرے ہوئے ہیں، اور جس کی وجہ سے گھرے ہیں کیا ہم اسے اپنے گلے سے لگا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ لیکن یہ فقط امام حسین کی ذات تھی کہ جب وہ دشمن بھی سامنے آیا تو آپ نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا، اور پھر جب روز عاشورہ جناب حر کے بیٹے نے اجازت طلب کری ہے اور جناب حر کا بیٹا میدان میں گیا، اور جب وہ گھوڑے سے گرا اور اس نے آواز دی مدد کے لیے، اور جیسے ہی حر آگے بڑھے تو تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام حر سے پہلے پہنچ گئے، اور پھر حر سے فرمایا کہ اے حر کیا کوئی پیری میں جوان کے لاش پر آتا ہے؟ کیا کوئی پیری میں جوان کی لاش اٹھاتا ہے؟ مگر اللہ رے حسین کی غریبی کہ جب یہی حسین علی اکبر کی لاش پر پہنچا ہے تو کوئی ایسا نہیں تھا جو آگے بڑھتا اور امام کو سہارا دے کر کہتا کہ مولا کیا کوئی پیری میں اس طرح سے جوان کی لاش پر جاتا ہے؟ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔